دنیا کا نظام اور جس جنگ میں یہ سارے ملوث تھے، کیونکہ انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی امریکہ کی جنگ میں شرکت کرنے کی، سب نے، پچھلی دونوں حکومتوں نے، اس کا سارا اس وقت نزلہ گر رہا ہے کے پی کے اندر، جدھر تین طرف سے پھاٹا ہے، تین طرف سے جو بھی ڈرون اٹیکس یا ملٹری آپریشن کا جو اثرات ہوتے ہیں وہ سارے کے پی کے گورنمنٹ کے اوپر آتے ہیں۔ پولیس کی وہاں سب سے زیادہ قربانی ہے، اس کو ہم تھوڑا ٹائم لگے گا، اس کے اوپر ہم پوری اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ ان کی حکومتوں نے، پچھلی دو حکومتوں نے انٹیلیجنس بھی کے پی کے اندر نہیں ہے، انٹیلیجنس بھی ہم فیڈرل لیول کے اوپر ان سے امید لگائی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں انٹیلیجنس دیں۔ تو انشاءاللہ جو ہم اب کر رہے ہیں، پولیس کو بالکل ریویمپ کر رہے ہیں، بالکل پولیس کی اصلاحات کر رہے ہیں، ہم اپنی انٹیلیجنس اپنی ایجنسی بنا رہے ہیں کے پی کے اندر، تاکہ بجائے پولیس کے اوپر حملے ہوں، پولیس پہلے سے پرو ایکٹیو ہو، اور جو کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹے ہوئے ہیں کے پی کے اندر، اس کو بھی ذرا سنبھالتے ہوئے تھوڑا وقت لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ 1-2 مہینے اور ہمیں دے دیں، آپ کو فرق صاف نظر آئے گا جو پہلے ہوتا رہا ہے اور جو اب ہونے جا رہا ہے۔ خان صاحب، آپ نے جو آج فیصلہ کیا پولیٹیکل اسرار رہی ہے کہ ایک میدان کے اندر آپ موجود رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بائیکاٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اثرات ہوں گے فیوچر میں؟ دیکھیں، 11 مئی کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے دھاندلی شدہ الیکشن تھا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی 1970 میں اپنا جو وہ طوفان لے کے آیا تھا، اس طرح کے الیکشن میں وہ بھی جیت نہیں سکتا تھا۔ ایسی دھاندلی پاکستان کی تاریخ پہ نہیں ہوئی کہ ایک پارٹی نے کہا دھاندلی ہوئی ہے۔ جے یو آئی نے کہا کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے، اختر مینگل کہہ رہا ہے بلوچستان میں دھاندلی ہوئی ہے، ساری کراچی کے اندر پارٹی ایم کیو ایم کے سوا انہوں نے اے پی سی میں کہا کراچی میں دھاندلی ہوئی ہے، جتنی پارٹیز پنجاب میں لڑی ہیں سوائے نون کے ساروں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے۔ کبھی ایسی الیکشن نہیں ہوئی، ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی ہے، اور ہم نے سپریم کورٹ کو کہا صرف چار حلقوں کے لیے آپ انویسٹیگیٹ کر دیں انگوٹھوں سے، جو فنگر پرنٹنگ سے، ہمیں صرف 4 حلقوں میں کر دیں۔ یہ کون سی اتنی بڑی بات ہم نے کی ہے کہ ایک ملک میں پہلی دفعہ ووٹر سڑکوں کے اوپر نکلا، پارٹیز نے نہیں نکالا، ووٹر سڑکوں پہ نکلا کہتے ہوئے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور ابھی تک نہ سپریم کورٹ نے ہمیں جواب دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا کہ ہمیں مہربانی کریں فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے اندر جو آپ کے پاس کاؤنٹر فوائلز ہیں وہ دے دیں، ہم خود ان کی گنتی کر دیں گے، وہ بھی نہیں ہمیں دے رہے۔ کیا چیز چھپا رہے ہیں؟ سارے ملک میں تاثر جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ نے اور الیکشن کمیشن نے مل کے یہ گیم کھیلی ہے۔ یہ پارٹی نے صرف الیکشن کا بائیکاٹ اس لیے نہیں کیا تھا، طاہر القادری کے ساتھ صرف تحریک انصاف اس لیے نہیں نکلی تھی یہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ آزاد عدلیہ کے نیچے الیکشن صاف اور شفاف ہوگا اور الیکشن کے ذریعے چینج آئے گی۔ طاہر القادری صاحب کہہ رہے تھے کہ سسٹم اتنا کرپٹ ہے کہ الیکشن کے ذریعے چینج نہیں آ سکتا، یہ اختلاف تھا، نہیں تو ہم ان کے ساتھ مل جاتے، کیونکہ تبدیلی وہ بھی چاہ رہے تھے، ہم بھی چاہ رہے تھے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طاہر القادری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، تاریخی دھاندلی ہوئی ہے، اور صرف یہ کہنا آپ نے انگوٹھے فنگر پرنٹنگ کرائی کیوں اگر آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے پتہ چلوانے کے لیے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کس چیز کا خوف ہے؟ میں سپریم کورٹ سے پوچھتا ہوں کس چیز کا خوف ہے؟ ہماری پٹیشن پڑی ہوئی ہے، 4 حلقوں کے لیے صرف ہم نے کہا، ہم مان گئے، ہم نے مینڈیٹ مان گیا، ہم نے دھاندلی نہیں مانی، ہم نے مینڈیٹ مان لیا، لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگلا الیکشن صاف اور شفاف ہو۔ اور یہ پریزیڈنشل الیکشن کے اندر بھی جو ہم نے تماشا دیکھا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کو پہلے ان کے پاس 30 دن تھے، کیوں آخری دن چھوڑا انہوں نے الیکشن کے لیے؟ پہلے الیکشن کروا دیتے، 2 ہفتے پہلے کروا دیتے، لیکن یہ کہنا کہ 27ویں ہے، کیا انہیں تب نہیں پتا تھا کہ 27ویں ہوگی؟ اور پھر ڈیٹ پیچھے کر دیا تاکہ وقت ہی نہ ملے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس کو لابی کرنے کا۔ یہ تو الیکشن کے اصولوں کے خلاف تھا، لیکن اس کے باوجود ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ہم اب الیکشن نہ لڑیں تو ان کا پھر بھی کینڈیڈیٹ تو ان کا نون کا
बामुकाबला आ जाएगा, इसलिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। मतलब इलेक्शन लड़ने से भी उनका कैंडिडेट आ जाएगा, लेकिन आपने जो है अपने उम्मीदवार खड़ा करके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके उनका इलेक्शन आपने वैलिडेट कर दिया है। अगर आप जो है बाइकाट करते तो दुनिया ये सदर को ना मानती, दुनिया के सदूर सदर से मिलने थे जाते। आपने ऐसा क्यों किया है, किसके खिलाफ किया? कंट्रोवर्शियल तो इलेक्शन हो ही गया है। जब इतनी ज्यादा पार्टीज ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया तो इलेक्शन तो कंट्रोवर्शियल है। ये हमारी पार्टी में डिबेट थी, आपस में हमने बड़ी मुशावरत की। हमारे में ये लोग भी कह रहे थे कि इलेक्शन का बॉयकॉट किया जाए क्योंकि जिस तरह का इलेक्शन करवाया गया ये गलत है। फिर दूसरी तरफ ये भी एक हमारी पार्टी में बहुत बड़ा एक सोच थी कि क्यों खुला मैदान दिया जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट तो उनका फिर भी बन जाना था। मुतनाज़ा क्या मतलब, उन लोगों ने अगर बॉयकॉट भी करें तो प्रेसिडेंट तो उनका बन ही गया था। तो इसलिए फैसला किया कि कम से कम हम मुकाबला करें। और वहां उससे फिर एक और चीज सामने आ गई है कि एकदम नून लीग को फिर से एमक्यूएम से प्यार हो गया। बड़ी पहले एपीसी कॉन्फ्रेंस 2007 जुलाई के अंदर, बल्कि रिटन स्टेटमेंट है कि जब तक एमक्यूएम अपने मसल्ला विंग डिसबैंड नहीं करेगी, इनके साथ किसी किस्म का हमारा राब्ता नहीं होगा। ये बिल्कुल, मैं उस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था जिधर ये फैसला हुआ था, लेकिन अब हमने देखा है कि वो सब कुछ भूल गए हैं और फिर से भाईचारा हो गया। साहब, कंटिन्यूसली ये खबरें आ रही हैं कि ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी तहरीक चलाने जा रही है। आपके हवाले से ये बात आ रही है कि कारकुन तैयार रहे, किसी वक्त सड़कों पर आने की कॉल दी जा सकती है। खाका क्या हो सकता है इस तहरीक का, बेस क्या होगी? बेस तो सिंपल है कि हम आगे से ऐसा इलेक्शन नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन हमने मान लिया, कबूल कर लिया, लेकिन ये ऐसी धांधली जो इस इलेक्शन में हुई थी आगे ना हो। और उसको रोकने के लिए सिर्फ चार, मुझे ये बताइए, ये कोई हमने बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि क्या मुश्किल है 4 दिनों के अंदर 4 हलकों के अंदर पूरी ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं फिंगरप्रिंटिंग से? क्या चीज रोक रही है इनको? क्यों नहीं पिटीशन सुन रही सुप्रीम कोर्ट हमारी? क्यों इलेक्शन कमीशन हमें नहीं दे रही काउंटर फॉइल्स, जो हमारा राइट है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर हमारा हक है कि ये हमें काउंटर फॉइल्स दें और हम खुद गिनती कर सकते हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? किस चीज का डर है? मैं आपको बता रहा हूं किस चीज का डर है। इसमें आरओज का बहुत बड़ा रोल है। एक मिनट आपका जवाब वो कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल्स जिनको कहेंगे उन हलकों में हम फिंगरप्रिंट्स से करवा। जरा आप पीछे ट्राइब्यूनल्स का तारीख देखें कि ट्राइब्यूनल्स ने कितने अरसों में किया। जब तक ट्राइब्यूनल्स के फैसले आएंगे, अगली इलेक्शन आने वाली होगी, लोग भूल जाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, एक नून लीग का हल्का 103 के अंदर हाफिजाबाद में नून लीग के कैंडिडेट को तो इन्होंने री इलेक्शन का मौका दे दिया। हमारे पास उससे ज्यादा सबूत पड़े हुए, पिटीशंस पड़ी हैं। हमें कह रहे हैं ट्राइब्यूनल में चले जाओ, तो नून लीग वाले को भी ट्राइब्यूनल में भेज देते। और मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है, एक तरफ आला मलिक को डिग्री के ऊपर नहीं किया, उनकी डिग्री ऑथेंटिक है। उन्होंने क्या इंटरमीडिएट की डिग्री के ऊपर, और वो भी टेक्निकल लकूना है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और 1-to-1 फाइट थी। और नून लीग का कैंडिडेट जो कि नैब ज़दा है, यानी नैब में प्ली बार्गेन की हुई है उसने, उसका भी मुद्दत भी पूरी नहीं हुई, केसेस उसके हमारे पास पड़े हुए हैं, उसको इजाजत दे दी है। यहां इस्लामाबाद के अंदर एक नून लीग के कैंडिडेट को इजाजत दे दी है जिसके ऊपर अभी खबर आई है गुजर को दे दिया, उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा नहीं, लेकिन उसको उन्होंने पिंडी में क्लियर किया था, उसके ऊपर एफडीन का केस चला हुआ है। मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट खड़ा किया एफडीन का केस है, उसके ऊपर वो केस क्लियर नहीं हुआ। और मुझे सरवर खान का बताएं कि ये कब हुआ है कि उसका हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसको सस्पेंड कर दिया। जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता था, वो उसको पार्लियामेंट का मेंबर है सरवर खान। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो हम चाहते हैं कि ये पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो। जमहूरियत कभी इलेक्शन में नहीं होती, जमहूरियत साफ और शफाफ इलेक्शन में होती है। साफ और शफाफ इलेक्शन तब होते हैं जब अंपायर न्यूट्रल होते हैं। जब सारी पार्टी से पूछ लें या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी पूछ लें कि लोगों का तासुर नहीं है कि अंपायर न्यूट्रल है, ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, ना अदलिया के ऊपर एतमाद है।
اور یہ اس عدلیہ کے لیے سب سے زیادہ قربانی تحریک انصاف نے دی تھی. آپ انتخابات پر دھاندلی کا الزام تو لگا رہے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں کامن ویلتھ سمیت، انہوں نے بائی اینڈ لارج ان انتخابات کو فیئر قرار دیا ہے. اس پر کیا آپ کہیں گے؟ انٹرنیشنل آبزرورز کو پتا، میں ذرا لے کے آئے نا ان کو پاکستان میں جس طرح کی دھاندلی ہوتی ہے ان کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. انٹرنیشنل آبزرور وہاں الیکشن جو وہاں، یا تو آپ کے پاس پولنگ ایجنٹ نہ ہو، آپ کے پاس پولنگ ایجنٹ نہ ہو تو یہ ایسے ہے کہ آپ نے اوپن گول دے دیا اپوزیشن کو. وہاں پولنگ ایجنٹ ہو یا نہ ہو، وہاں تو الیکشن ہی اور قسم کے ہوتے ہیں. اور انٹرنیشنل آبزرور کا میں دوسری بات بھی کہہ دوں کہ جب بیرون ملک سے بیکنگ ہو جاتی ہے اور وہ پہلے سگنل دے دیتے ہیں کسی گورنمنٹ کو، تو انٹرنیشنل آبزرور بھی یو این کی طرف ان کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں. آپ چاہیں گے کہ اعلیٰ عدلیہ کی تشکیل نو کی جائے؟ میں چاہوں گا اپنی غلطیوں سے ہم سیکھیں. کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں 40 کروڑ لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں اور سارے تسلیم کر دیتے ہیں رزلٹ؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ بایو میٹرک سسٹم ہے. ہم کے پی کے اندر پورا زور لگا رہے ہیں کہ بائی الیکشن، یہ لوکل باڈی الیکشن میں بایو میٹرک سسٹم لایا جائے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی پارٹی الیکشن لڑے گی ساری تسلیم کرے گی رزلٹ. یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں سوائے 1970 کے ہر الیکشن کے اوپر ساری اپوزیشن کھڑی ہو جاتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہوتی ہے. خان صاحب، آپ نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ الیکشن ریگنگ میں انوالو ہے. آپ کے پاس ایسے کوئی ثبوت ہے؟ نہیں، میں ریگنگ میں نہیں، ہم ان سے انصاف مانگ رہے ہیں. اب ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں، میں پھر آپ سب سے پوچھتا ہوں، یہ کتنی بڑی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ 4 حلقوں کے اندر آپ ڈیٹیل آڈٹ کریں اور انویسٹیگیشن کریں فنگر پرنٹنگ سے. بھائی فنگر پرنٹنگ آپ نے کروائی کیوں تھی اگر آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا؟ اور کہہ رہے ہیں ٹرائیبیونل کے اندر چلے جائیں. ٹرائیبیونل میں جائیں گے، ٹرائیبیونل کے بعد ہائی کورٹ میں چلا جائے گا، 4 سال تو ادھر ہی نکل جائیں گے. کتنے کیسز ہیں جو 5 سال پہلے